بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل پر جڑی بوٹیوں کی پہچان کے سلسلے میں ایک اور نئی ویڈیو اور نئی جڑی بوٹی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے قمرکس۔ عربی نام سمگ پلاس ہے، اردو میں ڈھاک کا گوند یا چینیا گوند کہتے ہیں، فارسی میں سمگ پلاس، پنجابی میں قمرکس اور ہندی میں بھی قمرکس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ انگریزی میں بنگال کائنوں کے نام سے مشہور ہے۔ قمرکس درخت پلاس کے تنے کا رس ہے جو تنے کو شگاف دینے سے باہر نکل کر جم جاتا ہے۔ درخت کے دوسرے حصوں سے بھی خود بخود قطروں کی صورت میں نکل کر جم جاتا ہے، جسے چاقو وغیرہ سے کھرچ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ عموماً درخت پلاس کا پوست لگا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے نوک دار چمکیلے سرخ سیاہی مائل ٹکڑے ہیں۔ چبانے سے تھوک کا رنگ سرخ خون کی طروں پر برآمد ہوتا ہے۔ ذائقہ کسیلا اور نہایت قابض ہے۔ اس میں کیمیائی طور پر گیلک ایسڈ اور ٹینک ایسڈ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ مقدار خوراک 1 ماشا سے 3 ماشا تک ایک وقت میں کھائی جا سکتی ہے۔ عضلاتی اعصابی ہے اور سرد و خشک تاثیر کا حامل ہے۔ عضلاتی اعصابی ہے یعنی عضلاتی تحریک، غدی مسکن اور اعصابی محلل ہے۔ کیمیائی طور پر رطوبات کو غلیظ کر کے خون کے قوام کو بھی گاڑھا کرتی ہے اور غلبت سودا کا اضافہ کرتی ہے۔ چونکہ شدید محرک عضلات ہے، اس لیے ان میں سکیڑ پیدا کر کے اس کی رطوبت کو خارج کرتی ہے، جس سے ان کے افعال میں تیزی اور قلب میں تقویت آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عضلات کے پھولنے، خصوصاً دل کے پھولنے کے لیے اکثیر ہے۔ مجفف رطوبات ہونے کی وجہ سے عورتوں میں لیکوریا اور مردوں میں جریان منی کے روکنے کے لیے بہترین دوا ہے۔ چونکہ مسکن جگر ہے، اس لیے پیشاب کی جلن کو مٹاتی ہے۔ سوزاک اور قرحہ مثانہ کے لیے مفید ہے۔ منی کی حدت اور گرمی کو کم کر کے صورت انزال کا قلع کما کرتی ہے۔ چونکہ محلل اعصاب ہے، اس لیے سوزش اعصاب اور دماغ سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ چونکہ اس کے استعمال سے اعصاب و دماغ میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اسے قوت با اور امساک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امساک ہوتا ہی اس وقت ہے جب بلغم و رطوبات خشک یا کم ہو جاتی ہیں۔ حرکتی اعضاء یا عضلات اور قلب میں تیزی آ جاتی ہے، جس سے امساک کے لیے حرکات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہی قوت با کہلاتی ہے۔ چونکہ قمرکس انتہائی طور پر رطوبات کو خشک کرتی ہے اور آئندہ رطوبات کی پیدائش کو روکتی ہے، اس لیے جسم میں رطوبات و بلغم کی زیادتی یا اس میں تعفن سے جو امراض و علامات پیدا ہو جائیں ان میں بے حد مفید ہے، جیسے نزلہ زکام، بلغمی کھانسی، بخار، خصوصاً ملیریا، ٹائیفائیڈ، خسرہ اور چیچک کے لیے یقینی دوا ہے۔ چونکہ معدہ و اعماء میں رطوبات خشک کر کے قابض اثرات پیدا کرتی ہے، اس لیے دست، وقع اور سنگرہنی روکنے کے لیے بہترین دوا ہے۔ رطوبات کے تعفن و زخم سے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے آنتوں میں کینچوں کے ہلاک کرنے کے لیے بھروسے کی دوا ہے۔ یہ حقیقت بالکل واضح اور اٹل ہے کہ جب طبیعی وضع حمل ہوتا ہے اس وقت عورت کی تحریک خالص اعصابی عضلاتی ہوتی ہے۔ اس کے رحم سے ہر وقت رطوبات فاضلہ رستی رہتی ہیں۔ عضلات و قلب میں اس وقت انتہائی کمزوری و ضعف ہوتا ہے، چونکہ ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغز ہوتا ہے جس سے اعصاب کے کئی جوڑے نکلتے ہیں۔ جو اعصابی تحریک زوروں پر ہوتی ہے تو ان میں بھی تحریک و تیزی پائی جاتی ہے،
तेजी व तहरीक से हर उज़्व में शदीद सुकेड़ हुआ करता है। सुकेड़ की शिद्दत से दर्द और खिंचाव मालूम हुआ करता है, क्योंकि वज़ा हमल से पहले और कुछ अरसा बाद तक आसाबी तहरीक रहती है, जिससे औरतों को अपनी कमर सीधी करनी मुश्किल होती है। चलना फिरना दोबार होता है। इस सूरत का इलाज इस वक्त ही मुमकिन होता है जब आसाब के सुकेड़ को बंद किया जाए और इनमें तहलील पैदा करके ताकत व कुव्वत पैदा कर दी जाए। कमर कस मुहल्लल आसाब होने की वजह से सब अदविया से अफजल व आला है। इसके इस्तेमाल से चंद दिनों के अंदर अंदर कमर में ताकत व कुव्वत पैदा हो जाती है। इन्हीं अफ़ाल की वजह से इसे कमर कस कहते हैं। चूँकि माने व मखरज रतूबात है, इसलिए पसीना की कसरत को रोकने के लिए खास दवा है। चूँकि इंतहाई सर्द व खुश्क है, इसलिए खून में इंजमादी कुव्वत बढ़ाकर इसके इखराज को रोकती है। नाज़रीन, ये थी कमर कस की पहचान और इसके चंद फायदे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।